تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارا موضوع نماز کے مستحب اوقات کے بارے میں ہے۔ ہر نماز کے اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں، اس میں شروع سے لے کے آخر تک آپ اسی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ جس لمحے میں بھی ہو۔ لیکن اسی وقت میں ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا زیادہ باعث اجر ہوتا ہے، جس کو مستحب وقت کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں وہ اوقات بیان کریں گے جس میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو صبح کی نماز کا مستحب وقت وہ اسفار ہے۔ اسفار کا مطلب روشنی پہلنا ہے، کہ جتنی زیادہ روشنی پہل جائے اور نماز بندہ پڑھ لے تو زیادہ باعث اجر ہے۔ زیادہ روشنی کا مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ بندہ نماز پڑھ لے، لیکن جتنی زیادہ روشنی پھیلی ہوئی ہو اتنا زیادہ ہی باعث ثواب ہے، مستحب ہے، لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیونکہ سورج کے طلوع ہوتے ہی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ نماز جو ہے زیادہ روشنی میں پڑھا کرو، جتنی روشنی زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، اور یہ روشنی میں نماز پڑھنا زیادہ باعث اجر ہے۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے جتنی زیادہ روشنی پھیلی ہوئی ہو اسی وقت نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ تو اسی کا مقدار کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کی نماز سے فارغ ہو تو کم از کم اتنا وقت رہ جائے کہ اگر بندے کی صبح کی نماز جو ہے اس میں کہیں کسی وجہ سے فساد آ جائے، وہ فاسد ہو جائے بندے کی نماز، یا وضو ٹوٹ جائے، تو دوبارہ وہ باتھ روم بھی جا سکتا ہو اور اس کے بعد وہ وضو بھی کر سکتا ہو، اور اس کے بعد وہ اس میں دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتا ہو، تو وہ تقریباً نماز پڑھنے کی 20 منٹ بعد ہوتے ہیں۔ تو نماز قضا ہونے سے تقریباً 30-25 منٹ پہلے بندہ نماز پڑھ لے تو یہ صبح کی نماز کا مستحب وقت ہے۔ چلتے ہیں ظہر کی نماز کی طرف۔ ظہر کی نماز میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ سردیوں میں جلدی پڑھی جائے اور گرمیوں میں تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے، زیادہ دھوپ نہ ہو، تھوڑی سی سردی ہو جائے اور سورج کی تپش جو ہے وہ کم ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کی نماز تب پڑھا کرو جب تھوڑی سی سردی پھیل جائے اور سورج کی تپش جو ہے کم ہو جائے، کیونکہ سورج کی جو تپش ہے یہ جہنم کی تپش میں سے ہے۔ بہرحال یہ ایک تشبیہ بھی ہو سکتی ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ چلتے ہیں عصر کی نماز کی طرف۔ تو عصر کی نماز میں تاخیر افضل ہے، وہ بہتر ہے کہ بندہ تھوڑی تاخیر سے پڑھ لے، لیکن یہ تاخیر اتنی نہ ہو کہ اصفرار شمس ہو جائے، کہ افق پہ سرخی پھیل جائے۔ اس کے بعد ہے مغرب کی نماز۔ تو مغرب کی نماز میں تعجیل افضل ہے، یعنی پہلے پڑھنا، جیسے ہی اذان ہو جائے تو تقریباً 1-2 منٹ کے وقفے سے وہ نماز پڑھی جائے تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے عشاء کی نماز۔ نفیہ کے ہاتھ سردی کے موسم میں تہائی شب تک تاخیر مستحب، نصف شب تک مباح، اور اس سے زیادہ بلا عذر مکروہ ہے۔ البتہ گرمی کے موسم میں تعجیل مستحب ہے، یعنی عشاء کے وقت میں بھی تفصیل ہے جس طرح ظہر کے وقت میں تفصیل ہے۔ اسی طرح کسی عذر مثلا سفر، مرض یا بارش کی وجہ سے بھی تعجیل مستحب ہے۔ تو عشاء کی نماز میں آپ لوگوں نے تفصیل دیکھ لی کہ سردی کے موسم میں تہائی شب تک تاخیر مستحب، یعنی رات کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کریں، تو پہلے حصے کے آخری جو بالکل حصہ آتا ہے اس میں پڑھنا مستحب۔ مثلا رات جو ہے 9 گھنٹے ہو تو اس کو 3 حصوں پہ تقسیم کریں، تو پہلے 3 گھنٹے جو ہے، اور اس میں پھر پہلے 3 گھنٹوں میں جو تیسرا گھنٹہ ہے اس کے آخر میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن آپ نصف شب تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 9 گھنٹے کا نصف بنتا ہے 4.5 گھنٹے، تو 4.5 گھنٹے کا جو آخر ہے وہاں تک بھی آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ یہ مباح ہے، چونکہ ویڈیو مستحب اوقات کے بارے میں ہے، تو مستحب اوقات جو ہے وہ پہلے تہائی میں آخر تک مستحب کرنا ہے، اور نصف شب سے بھی مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، البتہ آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ البتہ گرمی کے موسم میں تعجیل مستحب ہے، یعنی اگر گرمی کا موسم ہو تو اس کو پہلے پڑھنا، جتنی جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ عشاء کی نماز میں 3 رکعتیں وتر کی آتی ہے، اس کا حکم بھی فقہا نے بیان کیا ہے کہ 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا عادی ہو، تہجد پڑھتے ہو۔ اگر وہ تہجد پڑھنے کے عادی ہو، اس کو اپنے آپ پہ اعتماد ہو کہ میں اٹھ سکوں گا
تہجد کے لیے تو تہجد کے ساتھ یہ بھی پڑھ لے وطر کی رکعتیں جو ہے 3 رکعتیں. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وطر کا عادی نہیں ہے، اپنے آپ پہ اس کو اعتماد نہیں ہے کہ میں رات کو اٹھ سکوں گا نہیں اٹھ سکوں گا، تو اس کے لیے عشاء کے ساتھ متصل وطر پڑھنا مستحب ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.